سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نہ بھیجا مگر آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر۔ اللہ نے محبوب کو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجے۔ آج بھی میری گفتگو ہوئے گی رحمت دے، لیکن اسی بات اتوں نہیں شروع کریں گے، گل شروع کرنے قرآن پاک کی 12 نمبر سورت اور آیت نمبر 111 ہے۔ جڑے 11 تے 12 تے منن والے نے وہ کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میں انہاں دے قصیاں دے اندر عبرت رکھی ہے، عبرت رکھی ہے۔ فرمایا کہ میں انہاں دے قصیاں کے اندر ایسی عبرت رکھی ہے کہ عقل مند دنا لوکاں دیاں اکھاں انہاں دے قصے پڑھ کے کھلدی ہیں۔ کئی بندیاں دا ایمان مضبوط انہاں دا قصے انہاں دے ذکر پڑھ کے بندیاں دے ایمان مضبوط ہوندے نے، بندیاں دے ایمان دے اندر نکھار آندی ہے، بندے دے ایمان کو تازگی ملدی ہے۔ اگے کی فرمایا ماں کان حدیث یفترا، کوئی بندہ کسے مسلک دے نال تعلق رکھن والا ہوئے، کسے فرقے دے نال تعلق رکھن والا ہوئے، اے بات تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بناوٹی گلاں نے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں ماں کان حدیث یفترا، یہ کوئی بناوٹ دیاں گلاں نہیں بلکہ اللہ کی خود انہاں دے قصیاں دا ذکر فرمایا۔ اللہ نے خود انہاں دے قصیاں دا ذکر فرمائے۔ یا اللہ یہ قرآن کی سورۃ یوسف ہے، یقیناً سورۃ یوسف کے اندر یوسف دا ہی ذکر ہوئے گا۔ بول چھڑو سبحان اللہ کہہ چھڑو، یوسف دا ہی دے اندر ذکر ہوئے گا۔ تے جدو یوسف دا ذکر ہے تے نال یوسف دے بھیڑیا دا ذکر بھی ہے۔ یا اللہ اگر ہونا سی ذکر کریے یوسف نبی دا تے ملے گا کی، لیکن ایک یوسف دی بات نہیں ہوگی۔ کان فی قصصہم کہ سارے دے قصے دی گل ہوگی۔ یا اللہ ملے گا کی انہاں وچوں؟ اللہ فرماتا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتا ہے مومناں نوں دے وچوں ہدایت ملے گی، مومناں نوں دے وچوں رحمت ملے گی۔ یا اللہ اگر یوسف پیغمبر دے ذکر نال بھیڑیا دا ذکر پڑھیے تے رحمت ملے گی، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے صرف رحمت نہیں ملے گی بلکہ یوسف نبی دے نال بھیڑیا دا ذکر پڑھتے اللہ ہدایت بھی عطا فرما دے گا، اللہ ایمان بھی مضبوط فرما دے گا۔ اور یہ بات واضح ہو گئی کہ یوسف دا ذکر قرآن میں، بلکہ میں یہ کہاں کہ قرآن دے وچوں آدم دا ذکر پڑھنا رحمت ہے، قرآن دے وچوں جناب شیش پیغمبر دا ذکر پڑھنا رحمت ہے، قرآن دے وچوں جناب نوح پیغمبر دا ذکر پڑھنا امت واسطے ہدایت دے رحمت ہے، جناب ادریس پیغمبر دا ذکر پڑھنا ہدایت دے رحمت ہے، جناب یوسف نبی دا ذکر پڑھنا ہدایت ہے، جناب یعقوب نبی دا ذکر پڑھنا ہدایت دے رحمت ہے، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ اللہ، حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک، جملہ بڑا قابل غور ہے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیاں دا ذکر رحمت ہے، جڑا نبیاں دا نبی بن کے ہے وہ دا ذکر کتنی بڑی رحمت، وہ دا ذکر اللہ نے کتنی بڑی رحمت بنایا ہوگا۔ یا اللہ پھر یہ رحمت ملے گی کتوں؟ اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمت لبن کی ضرورت نہیں بلکہ میرے پاکاں دے رحمت اون جی نزدیک ہے۔ اللہ نے اون جی انہاں دے نیڑے کر چھڈی اپنے پیاریاں دے، لیکن اے رحمت بھی زحمت دے اندر بدل سکتی ہے جدو بندہ رحمت دا منکر ہو جائے، جدو بندہ رحمت دا منکر ہو جائے پھر اللہ رحمت مزاحمت دے اندر بدل دیتا ہے، عذاب دی صورت دے اندر بدل دیتی جاندی ہے، لیکن قربان جاوا مصطفیٰ کی رحمت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ آج تک اللہ نے انہوں زحمت دے اندر نہیں بدلی، اللہ نے آج تک کسی قوم کی عذاب نہیں لیا، بلکہ قرآن پاک
نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 43-44 ہے. اللہ فرماتا ہے ان نشاء نغرقہم، اگر میں چاہتا تینوں کو غرق کر دیتا، میں چاہتا تینوں کو برباد کر دیتا. انہاں دی کوئی فریاد سنن والا نہیں سی، انہاں نوں اج تک کسی نے پوچھنا نہیں سی، مگر الا رحمت منا، میری رحمت نے ایک وقت واسطے انہاں نوں بچا رکھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم شفیع موسم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے اندر گئے نا، آپ فرماتی ہیں سب تو مشکل دن ہوئی سی میرے آقا نے. طائف والے نے پتھر مارے، میرے آقا نے انج آسمان وال ویکھیا تے فرشتے میرے آقا دے تے بادلاں دے نال سایہ کر رہے. سبحان اللہ. جو جبرائیل عرض کردا یا رسول اللہ، اللہ نے پہاڑ دے فرشتے تواڈے تابع کر چھڈے نے، سونیا اج اگر حکم فرماؤ تے انہاں نوں ختم کر دین گے. جناب پہاڑ دے فرشتے آ کے نبی دی بارگاہ میں عرض کردے نے یا رسول اللہ، ایک باری تواڈا حکم ہو جائے تے طائف دے اندر جتنے بھی لوگ رہن والے نے انہاں نوں پہاڑاں دے اندر ملیا میٹ کر دتا جائے گا. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے میرے ملائکہ، اے میرے رب الجلال کی تقدیس بیان کرنے والے ہو، مینوں امید ہے کہ انہاں دیاں اولاداں وچوں اللہ دی توحید قبول کرنے والے ہو، انہاں دیاں اولاداں وچوں لوگ کلمہ پڑھن گے، انہاں دیاں اولاداں وچوں لوگ نبی دی رسالت نوں تسلیم کرن گے. یہی تک ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ الا رحمت منا، کہ وہ رحمت ہے جنہیں ایک وقت واسطے نہ بچایا. اللہ نے محبوب دی رحمت دے صدقے مشرکین دا بھی عذاب اٹھا لیا، بلکہ نبی مکرم شفیع موسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ عرض کی تھی صحابہ نے یا رسول اللہ مشرکان کے خلاف بددعا کرو. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے میرے لعنت کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا، اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. ایک بات کی خوشی کوئی نا، اللہ نے نبیاں دا ذکر دے اندر رحمت رکھی، نبیاں دے ذکر دے اندر ہدایت رکھی، نبیاں دے ذکر دے اندر اللہ نے بہت بڑی زندگی گزارن دا سلیقہ رکھے. یا اللہ تیری جڑی رحمت ہے جنہیں ایک وقت واسطے امت نو بچایا ہے، وہ تیری رحمت کیڑی ہے؟ سورۃ الزمر 39 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 43 ہے. اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، سونیا انہاں نوں فرما دے جدوں اپنی جان تے زیادتی کر بیٹھن، جدوں اپنی جان تے زیادتی کر بیٹھن، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہویا، میری رحمت تو نا امید نہ ہویا دے. یا اللہ وہ رحمت کیڑی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بارش بھی رحمت ہے. حدیث کہتی ہے کہ گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئے رحمت ہے. اللہ دی بے شمار رحمت نہ رحمتاں نہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اے پاک کرنے والا پانی آسمان دا رحمت ہے. یا اللہ یہ کیڑی رحمت دی گل ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ دنیاوی نعمتاں نے، اے او نعمت ہے جڑی اس جہان واسطے بھی ہے، اس جہان واسطے بھی ہے، بلکہ تمام جہان واسطے ہے. اللہ نے محبوب کو کل جہان واسطے رحمت للعالمین بنایا کہ اس رحمت دے کو تسی نا امید نہ ہویا، اس رحمت دی بارگاہ وچ نا امید نہ ہویا، اس رحمت کو نہ چھڈیا جائے. بھئی قرآن مجید فرقان حمید دے اندر آیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. علماء اس رحمت کا معنی رحمت کر دے کی کرتے ہیں؟ رحمت کا معنی رحمت کر دے، لیکن علماء لغت کہتے ہیں کہ رحمت کا ایک معنی ہے کہ مشکل کشا. یہ ہے مشکل کشا، مشکل کشائی کرنے والا، مشکل دور کرنے والا. اللہ نے محبوب نو بظاہر وقت رحمت نہیں بلکہ مشکلاں حل کرنے والا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. پھر توجہ دی بات ہے کہ یا اللہ ایک رحمت ہے جنہوں تو عالمین واسطے رحمت بنایا. اس بات کی ترجمانی صوفیاء نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر
زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا. اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا. تو فرشتے نے کیا کیا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح. اللہ کی بارگاہ کے اندر ملائکہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تو انہوں بناوے گا جڑا خون ریزیاں کرن والا ہے. یا اللہ تو انہوں بناوے گا جڑا قتل و غارت کرن والا ہے. یا اللہ تو انہوں بناوے گا جڑا فساد کرن والا ہے. کیا کہ فرشتے نے بات غلط کی تھی؟ وڈے کو سوال ہے، فرشتے نے بات غلط کی تھی؟ کیا آج قتل و غارت نہیں ہو رہی؟ کیا آج خون ریزی نہیں ہو رہی؟ کیا آج ملک کے اندر فساد کا ڈنکا نہیں بج رہا؟ فرشتیاں نو کنے دسیا سی؟ ہلے کائنات بنی نہیں، ہلے نبی بنے نہیں، ہلے اللہ نے آدم کو بنایا نہیں. فرشتے پہلے عرض کر رہے ہیں مولا فسادی نے، مولا خون ریزیاں کرنے والے نے، مولا اے فساد کو پسند کرنے والے نے. فرشتے نے دیکھ کے دس دیتا مالک دی بارگاہ کے اندر ذرا سوچو کہ کائنات بنی نہیں. فرشتے پہلے جانتے نے. جدو فرشتیاں دا یہ مقام ہے کہ فرشتے غیب دا علم کائنات بنن تو پہلے جانتے نے. تے جنوں اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے، تے جنوں اللہ نے فرشتیاں تو افضل بنائے، اودے علم دا کی عالم ہوئے گا. یہ تو تیرے علم دی بات ہے جڑا نبیاں دا بھی نبی بن کے آیا ہے، اودے علم دی کیا بات ہوئی؟ فرشتیاں نے پھر کیوں کیا؟ فرشتیاں نے اعتراض کیوں اٹھایا؟ ہر اعتراض کی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ فرشتے چاہتے سن کہ مولا سی تیری تقدیس بیان کرنے، مولا سی تیری حمد بیان کرنے، مولا سی تیری تسبیح بیان کرنے. ساڈا کھانا، ساڈا پینا، ساڈا اٹھنا، ساڈا چڑھنا، ساڈا بیٹھنا سارا کچھ مولا تیری عبادت ہے. لیکن پھر بھی خلافت فی الارض دا تاج تو آدم کو عطا کر دے. اللہ نے کیا کہ جواب دید فرمایا، فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، قال انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتیوں تسی فقط آدم نو ویکھ رہے جے، تسی فقط عالمین دے فساد نو ویکھ رہے جے، تسی فقط عالمین دے جھگڑے نو ویکھ رہے جے، تسی فقط عالمین دی قتل و غارت ویکھ رہے جے. لیکن رب کعبہ دی قسم ہے، اس بات کے صوفیہ فرمانے ہیں اللہ نے عالم کے اندر ویکھے تے اپنے حبیب نو ویکھے ہے. جنہوں عالمین واسطے رحمت بنائے، اللہ نے اس رحمت نو ویکھ کے عالمین نو بنائے. اللہ نے اس رحمت نو بنائے کہ جتے صدقے اللہ نے عالمین کو عزت عطا فرمائی. یعنی کائنات دے تمام عالم، عالم جمادات ہون، عالم نباتات ہون، عالم فرشتے ہون، عالم انسان نے، جتنے بھی اللہ کے عالم نے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم نے، اللہ نے سارے عالم واسطے مصطفیٰ کو رحمت بنا دی. بات سمجھ کے اندر آئی؟ کہہ دے محبت سبحان اللہ. قرآن کی اچھی آیاتوں میں 7ویں آیات کی طرف چل رہے ہیں. سورۃ الفرقان گئے، سورۃ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 48 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ. اللہ ہوا چلاتا ہے، کوئی اللہ جڑا ہوا چلاتا ہے رحمت دے آن تو پہلے، یعنی بارش دے آن تو پہلے جڑی ہوا چلتی ہے نا، اے انسان نو بارش کی خوشخبری دیتی ہے. تے پھر رحمت دا معنی کی ہوئے گا؟ ایک رحمت دا معنی استعانت ہے، ایک رحمت دا معنی مغفرت ہے. استعانت دا معنی جڑا ہے نا، وہ استعانت دا معنی ہے کہ مشکل کشا، اور استعانت دا دوسرا معنی جڑا علماء کرتے ہیں مغفرت. اور اگر مغفرت نو ویکھ لیا جائے، نبی تو خود معصوم نے، پھر مغفرت معنی کیوں؟ علماء لغت اس وجہ تو اس معنی نو نہیں اٹھاندے، لیکن در اصل حقیقت کے اندر اس مغفرت تو مراد اللہ اپنے پیارے حبیب دے کولو اپنے حبیب دی امت دی مغفرت کرانا چاہتا ہے. اسی واسطے فرمایا انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. جدو بھی گناہ کر بیٹھو، خطا کر بیٹھو، جدو بھی غلطی کر بیٹھو، مصطفیٰ دے نوائے. اس واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ
کھچی ہے حضرت انس بن مالک فرما دے اتنی زور نال چادر کھچی ہے میرے آقا کریم دے نا کدیاں دے درمیان نشان پہ گئے لیکن میرے آقا نے کوئی بدلہ نہیں لیا میرے آقا نے صحابہ میں نہیں فرمایا صحابہ کو پڑھو بلکہ میرے کریم آقا نے فرمایا اے ربی بتا کیے عرض کر گئے تسی مسلمانہ دے نبی ہے صحابہ کو حکم فرماؤ اللہ نے تو مال عطا کیتا ہے مینوں بڑے دن ہو گئے کچھ نہیں کھاتا تھوڑا جہا مال مینوں دیو تاکہ میں بھی اندے وچوں گزارا کر لواں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے رحمت کے دوسری روایات ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے بازار وچوں جا رہے ہیں ایک رستے کے اندر نوٹی بیٹھ کے رو رہی ہے میرے لجپال کریم آقا کی نظر پئی بدوہا دے چہرے والے بھی نظر پئی میرے آقا چلنے قریب چلے گئے لجپال آقا نے اس لونڈی کو پوچھا لونڈی کیوں رو رہی ہے عرض کر دیے سنیا میرے آقا نے میرے مالک نے مینوں ایک دینار دیتا ہے انہیں کیا جا کے آٹا خرید کے آ سنیا ایک درہم یا ایک دینار میرے کولوں گم ہو گئے کملی والے جب میں گھر دے اندر جاواں گی میرا مالک میرا آقا بھی مارے گا میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو اللہ نے مینوں بے سہارے کا سہارا بنایا ہے میرے آقا نے اپنے عبداللہ والے ہاتھاں دے نال اس لونڈی نوں 2 درہم عطا فرمائے میرے آقا وہ درہم دے کے چلے نے جو جناب والی وہ لونڈی پھر بھی رو رہی ہے میرے آقا نے پھر آواز سنی ہے میرے آقا پلٹ کے واپس آ گئے لجپال آقا پوچھ دے لونڈی پہلے تو تو ہو رہی سے تیرے کو پیسے نہیں سن تیرا مالک تیرے اوپر ظلم کردا لیکن ہن روڑ دی وجہ کی ہے اے دنیا کا تصور ہے جے تو بھی جناب والی پریشانی تو بعد مال آ جائے لوگ خوشی مناؤ دے لیکن تو رو رہی ہے وجہ کی ہے عرض کر دیے سنیا لجپال آقا میرے کولوں جڑے 2 درہم تسی عطا کیتے میرے کول موجود نے لیکن جب میں درہم لے جاواں گی میرے مالک نے پوچھنا ہے کہ تو آٹا نہیں لے کے آئی جب میں انہوں دساں گی میرا مالک مینوں مارے گا میرا مالک بڑا سخت مزاج ہے اے نہ ہوئے میرے جناب والی کوئی مار پٹائی کرے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی تو ان کی چاہنی ہے عرض کر دیے سنیا میں چاہنیاں میرے اللہ کا نبی میرے مالک دے دروازے پہ چھڑ کے آئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی دے نال جا رہے ہیں اج علاقے دا ذمہ دار ہوئے اج علاقے دا جناب والی دولت مند بندہ ہوئے اج جناب والی علاقے دا MP MLA ہوئے وہ کسی غریب دے نال صداق لینا گوارا نہیں کرتا وہ کسی غریب دے نال بینا گوارا نہیں کرتا وہ کسی غریب دے دسترخوان دے بینا گوارا نہیں کرتا کیونکہ غریب ہے وہ جناب والی اعلیٰ منصب والا ہے وہ جناب والی دولت مند ہے انہوں اللہ نے عزت عطا کی تھی انہوں مالک نے شہرت عطا کی تھی لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھیا اللہ نے میرے نبیوں کا نبی بنایا بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کے نال چل پئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کے نال چلتے جا رہے ہیں مالک نے دروازے پہ پہنچے نہیں میرے آقا نے دروازے پہ دستک دی نالی میرے آقا نے فرمایا السلام علیکم کوئی جواب نہیں آیا میرے آقا نے دوسرا سلام کیتا کوئی جواب نہیں آیا میرے آقا نے تیسرا سلام کیتا کوئی جواب نہیں آیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے واپس آنے لگے حاضرین محتشم توجہ کرے آجے نبی آقا سلطان یہ چند قدمات بڑھتے ہیں ادھر جناب والی فوراً دروازہ کھلے سامنے حضرت عبداللہ بن خشنی موجود ہیں میرے حضور کے صحابہ
مشرق والے واسطے بھی رحمت، مغرب والے واسطے بھی رحمت، شمال والے واسطے بھی رحمت، جنوب والے واسطے بھی رحمت، بلکہ کل کائنات واسطے میرے آقا رحمت بڑھ کے آئی۔ غریبہ نے بھی میرے آقا دی رحمت دا حصہ لے، کفار نے بھی میرے آقا دی رحمت دا حصہ لے، بے سہارے نے بھی رحمت دا حصہ لے۔ یہی رحمت قیامت کے دن تواڈی تے میری بخشش دا سامان بن جائے۔ آپ کتھوں شروع کی سی؟ بس رحمت تو گل شروع کی تھی۔ اللہ نے ہوا نو ہی رحمت بنایا ہے۔ کی بنایا ہے؟ ساری قوم کی یہی تو وجہ ہے کہ جدوں بھی سنتے نے پچھلی گل بول کے اگے جڑا ہے نا ٹور پہنتے، جدوں بھی کوئی گل سنو موضوع ذہن کے اندر بٹھایا کرو۔ ہن 8ویں آیات تو میں شروع کر رہا ہوں۔ اللہ نے رحمت بنایا مصطفیٰ نو، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ اللہ کی فرماندا ہے کہ اے ہوا تو بعد جڑی بارش آندی ہے نا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اے آسمان کو جڑا پاک کرنے والا پانی برسدا ہے، اے میری رحمت ہے۔ اور رحمت دا معنی ہویا کہ پاک کرنا۔ آسمان کو جڑا پانی برسدا ہے وہ پاک کرنے واسطے برسدا ہے نا۔ رحمت دا معنی قرآن دے وچ کی ہویا؟ پاک کرنا۔ رحمت انسان کو پاک کر دیے۔ بارش جیسی نے رحمت، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَهَّرُوا، جب بندہ پلید ہو جائے، جب بندے کو نجاست لگ جائے تے اودوں پھر بندے کو پانی پاک کر دے۔ پانی اللہ دی رحمت ہے۔ توجہ کریا جے، اللہ نے صرف پانی کو پاک کرنے والا نہیں بنایا۔ 28واں پارہ گئے 62 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے میں محبوب نو بھی پاک کرنے والا بنایا۔ یہ سوال پیدا ہوا، پانی بھی پاک کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پاک کرتا ہے، یہ فرق کی ہوئے گا؟ فرق کی نکلے گا اندر وچوں؟ وہ بھی پاک کرنے والا ہے، یہ بھی پاک کرنے والا ہے، وہ پانی ہے، یہ زمانے کا امام ہے۔ انہیں جو فرق کی ہے اللہ واضح فرق کر کے دسنا چاہتا ہے۔ پانی انسان دی زہری پلیتی نو دور کرتا ہے، مصطفیٰ انسان دے دل نو بھی پاک کرتے ہیں تے بدن نو بھی پاک کرتے ہیں۔ اللہ نے محبوب نو رحمت للعالمین بنائے۔ اس واسطے رحمت کا معنی علماء لغت کرتے ہیں کہ مشکل کشا۔ رحمت کا معنی استعانت کا معنی مشکل کشا۔ مشکل کشا کا معنی ہے کہ جنہیں کل جا کے مغفرت طلب کی جائے۔ اگر مغفرت طلب کرنی ہوئے تو ذات مصطفیٰ کے دوارے تے جاؤ گے تو اللہ محبوب دے صدقے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ یہ قرآن کی بہت ساری آیات موجود ہیں۔ اللہ نے محبوب نو زمانے واسطے مشکل کشا، اللہ نے محبوب نو زمانے واسطے ایک بخشش کا سامان بنا کے بھیجے۔ اس واسطے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے انہیں نہ بھیجا، محبوب نو بھیجنا نہیں سی، لیکن اللہ دے عالمین نو رحمت کی ضرورت ہوئی تے اللہ نے محبوب نو بھیج چھڈے۔ تے پھر میں کیوں نہ کہاں کہ وہ نبیوں کے نعمت اللہ تعالیٰ دونوں تمہیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی مطابق